مومن آپ مسلم ہیں؟ جی جی الحمدللہ. پہلی بار آئے ہو چینل پہ یا پہلے بھی آ چکے ہو؟ آیا تھا نا پچھلی دفعہ بھی, لیکن فریڈم آف اسپیچ آپ نے دیا نہیں, کر دیا. فریڈم آف اسپیچ نہیں دیا ساحل تو نے. تو محمد بن گیا تھا پچھلی دفعہ. بیچارہ ایڈم بہت اچھی آ رہی ہے. ساحل تو محمد بن گیا تھا. ایڈم ذرا بات کرو, میں پٹک سے ذرا دھار مار کے آتا ہوں. سوری گائز. فٹک سے دھار نہیں یار, آرام سے دھار ماریں, ایسی پینٹ شینٹ میں گیلی نہ ہو جائے. تو بات چلے کریں جائے میں 2 منٹ کے سامنے بات پینٹ میں گئے نا تو جہنم میں سڑے گا. تو عذاب ہوگا, عذاب ہوگا جہنم کا دھار کی قطروں پہ. دھیان سے دھار مار کے ان سے بات کرو, اچھے سے بات کرو, ہمارے بھائی یہ بھی. حضرت احمد صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ بہت اچھے, آپ سنائیں حضرت ایڈم جی. وضو کیا؟ وضو آپ نے نماز پڑھی؟ میں پوچھ رہا ہوں, سرکار نے وضو کیا ہوا؟ جی جی. کیوں آپ نے نماز پڑھی میرے پیچھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سر آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھی ہے آپ کسی نے آج تک؟ آپ کو میں پڑھا دوں گا, آپ کو اسپیشل ارینج کراؤں گا. نہیں سر, ڈونٹ وری سر, نماز میں پڑھاتا ہوں, ٹینشن نہ لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہوئے گا نا سر, میرا بھائی, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ ٹینشن نہیں لینا. آپ ایک کام کریں نا, آپ میرے خیال سے اس ٹائم پہ وضو میں تھے جب زید پٹیل صاحب نے آپ کو آفر کی تھی ڈیبیٹ کی, تو پاور پوائنٹ آپ کو لگتا ہے وضو آپ دیکھ اتر گیا. یار وہ کبوتر بازی کہاں گئی امت بھائی؟ جی جی بالکل, وہ پاور پوائنٹ والے, وہ پاور پوائنٹ آپ کا مسئلہ تھا گیا بیچارے. آپ مجھے بتائیں, آپ سارے لوگ جو کبوتر بازی کرتے ہیں, تو آپ کا جو آپ کا ساتھی ہے, ایک سیکنڈ بھائی, احمد صاحب, یہ جو آپ کے کبوتر خود ہیں, آپ جو کبوتر بازی کر رہے ہیں, جن کی کر رہے ہیں, ان کو یہاں پہ آتے ہوئے کیا کامیڈی کر دی, چھوٹا سا سوال ہے. ویری گڈ, کامیڈی کر دی, ماشاء اللہ کامیڈی. چلو ہنسو. دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ اچھا 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 وہ جب میں کامیڈی کرتا ہوں سارے لوگ ہنستے ہیں, ڈونٹ وری, ریلیکس, ٹھیک ہے, چل ٹھیک چل. تو وہ جس کی آپ کبوتر بازی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ کیوں نہیں آتا؟ تو جس کی آپ کبوتر بازی کر رہے ہیں کیوں جاؤں؟ Give me one reason کہ میں جاؤں. میں بتاتا ہوں ون ریزن, میں تم بتاتا ہوں, کیونکہ وہ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے وہ تمہارے پاس انوائٹ کرنے وہ خود آئے تھے. میرے پاس کبھی نہیں آیا وہ, کبھی نہیں آیا وہ. ہیلو, کبھی نہیں آیا, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اچھا بات سنیں, جھوٹ بول کے رکے, جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے کتنی جنت ملے گی آپ کو؟ اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو زید پٹیل میرے چینل پہ ایک دفعہ بھی آیا؟ یار آپ کو سب سے موٹی ہے. زید پٹیل میرے چینل پہ ایک دفعہ بھی آیا؟ جھوٹ نہ بولو, میرے پہ جھوٹ نہ بولو. چینل پہ میں نے بولا, چینل کا نام میرے پاس وہ کبھی نہیں آیا. جب تک وہ سنو جب تک وہ ہمارے چینل پہ کیا تم ڈی آئی جی بیٹھے ہو؟ جی سر, نہیں میں باپ ہوں محمدوں کا اور پٹیل کا بھی باپ ہوں. جا کے اس سے کوئی ڈی این اے چیک کروائے, میرا ڈی این اے بیچ میں نکلے گا اس کا. بالکل بالکل, یہ تمہاری اوقات ہے. میں باپ ہوں اس کا, ڈونٹ وری. سناؤ آپ اصل بات پہ آئیں گے یا احمد بھائی, میرے پیارے احمد بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سنجیدگی سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے کہ صرف کبوتر بازی کریں گے؟ اگر کبوتر بازی کرنا ہے تو آپ نے آلریڈی کبوتر بازی کر دی ہے اور چلے جائیے آپ. اگر سنجیدگی سے آپ کو ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو دیکھیے 3000 لوگ دیکھ رہے ہیں یار, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کا, دعوت کرنے کا, اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے. اور اگر آپ سنجیدگی سے گفتگو کریں گے تو ابھی یہ 3000 جو ہے وہ 15-20 آدھے گھنٹے میں, 15-20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ 4000 پلس ہو جائے گا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تحمل سے, سکون سے آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسلام پہ بات کریں پلیز. آپ کرنا پسند کریں گے احمد بھائی؟ ورنہ آپ ابھی سے چھوڑ دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے پیارے بھائی دیکھیں, آپ بالکل ایسا پیشنس نہیں, پھر کبوتر بازی کریں گے سر. جی جی, کبوتر باز یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. احمد بھائی آپ, میں پھر سے پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے دیکھو وہ کرتے ہیں, تو انہیں سمجھاؤ کہ وہ آپ نے ویسی حرکت کی ہے نا, آپ کو آگے کبوتر بازی نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے.
सबर करो ना यार, अच्छा सबर करो। अहमद भाई उसको छोड़ दीजिए, टॉपिक पे आइए प्लीज। ये बताइए इस्लाम जो है वो इंसानियत के लिए क्यों अच्छी चीज है? बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में इंसानियत के लिए क्यों अच्छी बात है? हाँ, ये क्या सवाल है अच्छी आपका। बात है जी? क्या अच्छाई है इस्लाम में इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए? हाँ, हिदायत। क्या है? हिदायत। क्या चीज की हिदायत है? देखो नहीं साहिल, ये देखें साहिल, ये समझने की कोशिश करें। The word hadayat has, can you please shut up? तुम क्या कहते हो मुझे? ये दो शब्द मैं बोलने मैं तुम्हारे आंसर को फिक्स कर रहा हूँ। अहमद भाई आपने अभी एक पॉइंट रखा ना, उसका जवाब तो ले लो ना भाई। उसमें हमको क्या सवाल है? आप लोगों को करने को नहीं आया ना। अभी आपने कहा कि हिदायत देता है इस्लाम, हिदायत है इस्लाम ने कहा ना। बिल्कुल, हाँ बोला है। मेरे प्यारे भाई, बात सवाल क्या है पहले वो तो सुन लो। भाई तो बोल रहा हूँ, आप बात करें ना, वो क्यों करें? उनकी लफ्ज हदायत जो होता है, it has no meaning whatsoever. It has no meaning whatsoever. Listen very carefully. लफ्ज हदायत has no meaning whatsoever. हदायत को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सूरत में, it means guidance, गाइड करना। बात ये नहीं है गाइड आपको हर धर्म करता है, हर दीन करता है किसी ना किसी सूरत में। आपसे पूछा गया था इंसानियत के लिए क्या है इस्लाम के अंदर, इंसानियत के लिए क्या है, तमाम बरीनो इंसान के लिए क्या है? हिदायत है तो भाई हिदायत तो हर धर्म दे रहा है, गाइडेंस तो हर धर्म देता है, हर रिलीजन देता है। मैं बता देता हूँ, हर रिलीजन हिदायत देता है। तो साहिल भाई क्यों नहीं अभी तक हिदायत में आए? किसी रिलीजन किसी में आए, चलो किसी खाते में आते, या आपके साथ क्रिश्चियन नहीं हो जाते? हिदायत है, क्रिश्चियनिटी में हिदायत नहीं है। कोई बात सर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हर धर्म और हर दीन हिदायत देता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि साहिल भाई फिर क्यों हिदायत से मैं वही बता रहा हूँ। आपके तो दोस्त, आप तो हिदायत, अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। मैं सुन भी रहा हूँ भाई, मेरे अंदर पेशेंस है। वो उसका धर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसको मानता है, क्या मसला? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धर्म है। हाँ, ब्रावो। रिलीजन की डेफिनेशन बताना था। नहीं, मैंने धर्म की बात की है, रिलीजन की बात ही नहीं की मैंने। धर्म की बताओ तुम, धर्म की बताओ। धर्म वो होता है जो आप अपनाते हैं किसी भी तरीके से, एक अच्छे तरीके से चलने के लिए। जी अच्छा, एक अच्छे तरीके से चलने के लिए, माशाल्लाह, ये धर्म की डेफिनेशन होती है। जी सर, मेरी यही डेफिनेशन है, आप अपनी बता दें। भाई सब्जेक्टिव डेफिनेशन तो नहीं चलेगी ना, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन। मेरी तो यही है भाई, आप अपनी बता दें। भाईजान आप अपनी बता, तुम बताओ, धर्म तुमने यूज किया? मैंने बता दी है सर, प्रूव मी रॉन्ग। सर अब आपको काम मुझे रॉन्ग प्रूव करना। तुमने बोला है मेरी तरफ से डेफिनेशन है, मैंने बोला तुम्हारी तरफ से, मैंने तुम्हारी डेफिनेशन को मानूं। सर ना माने, आप अपनी दिखा दें। सर आप अपनी दिखा दें। सर मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी दिखा दें, छोड़े मुझे, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, आप अपनी दिखा दें। मैंने बोला धर्म वो यूज किसने किया? पहले तुमने किया, मैंने किया? मैंने किया। तुम दोगे ना, तुमने यूज क्यों किया? या तो बोलो माफी। मैं आपको वही डेफिनेशन दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी बता दें। जी तुमने सही डेफिनेशन दी। जी वेरी गुड। ये जरा प्रूव करना, इसको सब्सटेंशिएट करो जरा अपने क्लेम। सर ये अब आपका काम है कि प्रूव मी रॉन्ग। क्यों? मेरा काम डेफिनेशन तुम दो, सब्सटेंशिएट करना मेरा काम हो गया। वाह बड़े तुम क्या कहते हैं, डिबेट के स्कूल पढ़ के आए हो। अच्छा मैंने देना, अगर मैं दूंगा जहां से भी दूंगा आप उसको एग्री करेंगे? तुम किसी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव साइड दोगे तो दे दूंगा। वैसे धर्म वैसे होता तो संस्कृत वर्ड है धर्म। अच्छा हाँ, धर्म संस्कृत वर्ड है। हाँ तो हम धर्म संस्कृत वर्ड की डेफिनेशन कहाँ से लेंगे सर? संस्कृत से पकड़ो। तुम्हारी एडम स्मिथ की डेफिनेशन तो नहीं लेंगे ना हम? बिल्कुल मेरी डेफिनेशन कौन लेगा? बिल्कुल ना ले सर, बिल्कुल ना ले। कहाँ से लेंगे आप? बिल्कुल बताएं, आप कहाँ से? बता तो रहा हूँ कि संस्कृत कहाँ से आता है धर्म। जी आप जहाँ से आपका तो डिक्शनरी से है ना डेफिनेशन। अब ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नहीं सर, मैं आपको दूंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास सारी डेफिनेशन है। तो भाई अपनी किससे क्यों मार रहे हो तुम? पहले उस डेफिनेशन तुम कहते हो मेरी तरफ से डेफिनेशन, तुम जो मर्जी बोलो वो डेफिनेशन। मैं यही आपको बताने लगा हूँ। अगर मैं आपको धर्मा की डेफिनेशन जो दिखाऊं उसको एज इट इज मानेंगे? धर्म की डेफिनेशन जी नहीं, फिर वो तो तुम सब्सटेंशिएट कर रहे हो ना कि जो तुमने धर्म की डेफिनेशन बताई है वो सही है। वो तो सब्सटेंशिएट, वो तुम प्रूफ दोगे ना, तब तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी ना वो वाली कि तुमने डेफिनेशन सही दी है।
फर्स्ट टाइम झूठ नहीं बोला। चल जी जी बेहतरीन। ये ले। Dharma, Hinduism, an individual's duty fulfilled by observance of the custom or law. तो मैंने आपको कहा था कि साहिल का जो धर्म है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है इंडिया का, वो उसके मुताबिक चलता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुमने क्या डेफिनेशन बताई? यही तो बताइए। ये तुमने कुछ और बोला था। मैंने यही बोला था, आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। आप फिक्स कर दें मुझे। नहीं अभी तो चलो ठीक है, ये क्या कहते हैं डेफिनेशन आ गई। तो साहिल जो है बेस्ड ऑन दिस इंडिया के लॉ के मुताबिक चलता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली गाइडेंस जो है वो हर रिलीजन में है, हर धर्म में है। दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। इस्लाम इंसानियत का धर्म है। अच्छा, इसको एडम, मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि इस्लाम में गाइडेंस है ना, तो वो गाइडेंस अच्छी गाइडेंस है या बुरी? वो एडम टीचर भाई ने भी बोला कि हर रिलीजन में गाइडेंस है। अहमद वो एडम भाई ने बोला जी रुक गए। अहमद, मैंने बोला अपने कोड का सॉरी बोले आप। हाँ प्लीज, मैं पहले तो भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजो, सुनाओ भी और सुनो भी प्लीज। बहुत ने तो इरिटेटिंग हो जाता है मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे बस। अच्छा अहमद भाई, आपने कहा, देखो फिर बोलना शुरू कर दिए। रुको मेरे भाई, लगाते हो फिर क्या, तो जलेबी। हाँ रुको, अभी हम आपकी जलेबी अभी निकालेंगे हम, कोई टेंशन नहीं, आप रुको थोड़ा। आपने कहा कि इस्लाम जो है वो गाइडेंस है, गाइडेंस देता है। गाइडेंस, हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या अच्छी गाइडेंस देता है या बुरी गाइडेंस देता है? मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने स्क्रीन रखता हूं, एक मिनट रुकिए। हो गया, ये है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पिछले भाई से भी बात की थी। आपके रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है लोगों से लड़ाई करने का, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका माल, उनकी जान, उनका खून जो है वो महफूज रहेगा रसूलुल्लाह से। क्या ये एक अच्छी गाइडेंस है? क्या कहते हैं ये सर, ये जो हदीस है ना, ये एक स्पेसिफिक आयत के कॉन्टेक्स्ट में है, और ये आयत के कॉन्टेक्स्ट बड़ी दफा आपको बताया जा चुका है। अलबत्ता मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये जो बात है ना, ये जो एक मिनट नहीं, सिर्फ बोल के आप ऐसा निकल नहीं सकते। आप नहीं, मैं निकल नहीं रहा ना, मैं काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूँ। हाँ, काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूँ। काउंटर आर्गुमेंट आपको प्रूफ के साथ देना है भाई। बिल्कुल। अब यार मैं स्क्रीन शेयर तो करने मसल पे आया। अलबत्ता ये आपके वो एडम स्पीकर पे आएंगे तो पूछ लेना उससे, जीसस अपने सेकंड कमिंग में क्या करेंगे, बाइबल में क्या लिखा है वो बता देंगे आपको। मेरे भाई फिर बैसाखी पे आ गए, तुम लोग तो भाई काउंटर आर्गुमेंट, हम लोग तो आपने अभी ये कहा कि एक मिनट मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई रुको। आपने अभी ये कहा, मैंने आपसे एक सवाल किया, क्या ये एक अच्छी गाइडेंस है कि आपका जानो माल तभी महफूज रहेगा जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहे? अच्छा, इसका मैं प्रूफ देता हूँ तुम्हें। मुझे बताओ कि इसका प्रूफ तो मैं भी देता हूँ। प्रूफ ये है कि देखो ये जो हदीस और एक आयत भी सूरह तौबा की जो कोट करते हैं, ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में। अगर कौन सी जंग के कॉन्टेक्स्ट में? इधर कौन सी जंग हो रही है? 2 मिनट सबर। इसका सबूत ये है कि हजरत 4 खलीफा के दौर में अहलुल जिम्मा जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, वो भी खिलाफा के अंडर रहे। अगर ये हदीस या आयत तुम लोग मेरे भाई अहमद भाई मेरा सुनो, मेरी बात, मेरा सवाल ये है अभी, यार रुको थोड़ा। आप जब एक पॉइंट बोलते हैं और उसमें मुझे अगर ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताने दो कि मेरा ऑब्जेक्शन क्या है, और उस हिसाब से आपने जवाब देना है। आपने भी एक दावा किया है कि ये हदीस जो है वो जंग के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए कोई जंग दिख रही है क्या? औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आप हिकायत और वाकियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे। यहाँ पे जंग किधर है मेरे भाई? कितना झूठ बोलोगे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए? यहाँ पे वो बैठ के आराम से हिकायत और वाकियात सुना रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ये हदीस जो है वो जंग के उसमें है, पर्सपेक्टिव में है या कॉन्टेक्स्ट में है।
اس کا جواب دو پہلے آپ. سہیل بھائی یار نہیں کرنی آپ نے بات بتا دو, بار بار اتارنا تو بتا دو مجھے. تو آپ رکتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ پھر بمبارڈمنٹ کرو گے کوشچنس کی تو کیسے چلتا ہے؟ بمبارڈمنٹ نہیں, آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں ہے. ہاں بالکل. تو کہاں ادھر تو رسول اللہ آرام سے, اور اس چیز کو حدیث کو بہتر میں نے سمجھا یا صحابہ نے سمجھا, جو ابو بکر عثمان انہوں نے سمجھا یا میں نے اور آپ نے سمجھا؟ ثبوت دے رہا ہوں نا سب. ارے میرے بھائی آپ نے کہا کہ یہ جنگ کے کانٹیکسٹ. یار جمع ہو رہتے ہیں. احمد میری بات سنو. آپ نے یہ میرے بھائی سن لو, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں, بل حالانکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ آرام سے حکایت اور واقعات سنا رہے, اور وہاں پہ ایک بندہ آرام سے آیا, کوئی جنگ کرنے نہیں آیا, وہ بندہ آرام سے آ کے رسول اللہ کے کان میں کچھ بولا, رسول اللہ نے کہا اس کو جا کے ختم کر دو. پھر رسول اللہ نے اس کو بلا کے پوچھا لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ تو رسول اللہ, اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو, اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ مارا ہے. آپ نے اس حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ جنگ, کہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ میں جنگ دکھا؟ جھوٹ نہ بولو, پروف کے ساتھ بات کرو. اس حدیث میں جنگ کا کانٹیکسٹ کدھر ملا آپ کو جبکہ رسول اللہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعات بتا رہے ہیں؟ چلو وہ یہ دوسری حدیث ہے, میں نے ابھی زوم کی ہے. اچھا اس حدیث میں لیکن جنگ ایک منٹ, اس حدیث میں مطلب رسول اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی, آرام سے سکون سے بیٹھ کے ہدایت واقعات سنا رہے تھے, اتنا آپ مان چکے ہیں؟ ہاں یہ میں پڑھ دو مجھے. کیا آپ پڑھ لیجیے, پڑھنی پڑے گی, پڑھ لیجیے, کوئی مشکل نہیں, بالکل پڑھ لیجیے. بلکہ حدیث خود صاف ہے یار, صاف صاف لکھا ہے رسول اللہ بیٹھ کے آرام سے ہے. نوٹ کر لیے. اب اس کا میں بتا رہا ہوں کہ اس حدیث کو اگر ہم لے بھی لیں, سندیپ کمار فرینک کریں گے, سپر چیٹ دو یار, تم کمنٹ کر رہے ہو, سپر چیٹ دو. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث میں نے اصل میں وہ مکس کر دی, میں نے انٹرمیڈیٹ کر دی, میرے ذہن میں وہ دوسری حدیث تھی, مجھے لگا وہ اس میں بھی اصل میں اس طریق میں بھی الفاظ آ رہے تھے, اس میں داؤد کی حدیث ہے, تو میں اس کے ساتھ کنفیوز کر گیا. اب یہ جو چیز کو مجھے چیک کرنا پڑتا ہے اس کا کیا کانٹیکٹ تھا, ابھی ایٹ دا مومنٹ میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی جس میں تمام انسانیت تمام آرڈر دیا جائے, ہے آپ کے سامنے حدیث ہے بھائی, آپ ایک کام کریے اس کے بارے میں آپ ایک منٹ میرے بھائی میری بات سنو, میری بات سنو. ایک چیز تو سیٹ ہو گئی کہ اس کا آپ کے پاس ابھی فی الحال جواب نہیں ہے, تو یہ ایک جب تک یہ ثابت نہیں کرتے, ہم نے ثابت کیا کہ اسلام کی جو انہوں نے گائیڈنس کہا تھا تو یہ ایک اچھی گائیڈنس نہیں ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے تب تک آپ کا جو جان و مال جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. سو ہی جیسے کہ سندیپ کمار کے اوپر ان کو غصہ آیا تھا, ہی از ڈسٹرائڈ آن دس پوائنٹ. لیٹس موو اہیڈ, کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے, ویل گیو ہم ٹائم, دیٹ از ایبسولوٹلی فائن, یہ چیک کر لے جا کے. اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے اور اس کے بعد میں ان کو اوپر لوں گا. ایک منٹ. ہاں یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1930. یہاں پہ ایک صحابی آ کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے, کیا کرتا ہے نبی؟ تو اس میں رسول اللہ ایک چیز فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا, آئیڈلز کو توڑنا, مورتیوں کو توڑنا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی گائیڈنس ہے کہ جس کی یعنی ایک انسان کی لگن جو ہے, اس کا وہ ورڈ میں کیا کہوں, ایک لگن ہوتی ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو مورتی پوجا کرتے ہیں, آئیڈلز کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو توڑے, یعنی کسی کی لگن, کسی کی آستھا بتوں کے ساتھ ہے, مورتیوں کے ساتھ ہے, تو رسول اللہ ان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی یہ انسانیت کہاں کی, کیا گائیڈنس دے رہا ہے آپ کے رسول اللہ اور اسلام؟ اس کا جواب دے ابھی پلیز. میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے پہلے سے پڑھا ہے, بتوں توڑنے سے پہلے ایک لفظ ہے
بھیجا کہ میں صلح رحمی کرنا، یہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا اور اس کی اتنی ڈیٹیل کیوں نہیں دی آپ نے؟ پہلے تو مجھے تمہارے کان میں ابھی ایڈم ایک ڈائلوگ مارتا ہے، کانوں سے چونیاں نکالو. آپ نے سنا یہ پوری لائن. آپ نے ڈیٹیل نہیں دی میرے بھائی، آپ نے الزام لگا دیا میرے اوپر، چونی نکالو. آپ نے کہا کہ آپ کو نکال کے مجھے بات کرنا پڑے گا. آپ نے مجھ پہ ابھی ایک الزام لگایا کہ میں نے صلہ رحمی والی بات میں نے نہیں پڑھی. اگر آپ کے کانوں میں چونیاں نہیں ہے، میں نے پورا اسٹیٹمنٹ یہاں سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے پڑھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. یہ میں نے پورا اسٹیٹمنٹ پڑھا. بھائی آپ اس طریقے سے الزام مت لگاؤ، یا تو پھر آپ کے جو کان میں چونیاں ہیں اس کو نکال دو. میں نے پورا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا. اچھا، تو میں نے کیا بات کی؟ میں نے بولا ہے کہ جو ورڈ ایک پیچھے صلح رحمی، اس کی طرح ڈیٹیل کیوں نہیں بیان کی جس طرح آگے کی ہے؟ میں نے یہ بات بولی. اب تم نے مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے نا. مجھے جس چیز سے پرابلم رہے گا. اچھا کیا آپ کو پرابلم؟ آپ آئیڈل ورشپ ہیں، آپ کو پرابلم کیوں؟ آپ کو پہلے پرابلم بتائیں کیا؟ ہاں، میری پرابلم یہ ہے کہ ابھی سنو کہ میرا پرابلم کیا ہے، کس چیز میں میرا پرابلم ہے. میرا پرابلم یہ ہے، اور میں نے بیان بھی کیا تھا، تمہارے کانوں میں چونیاں ہے، پھر سے سن لو. میں نے یہ کہا کہ کروڑوں لوگ دنیا میں مورتی پوجا کرتے ہیں، ان کی آستھا مورتیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں وہ اپنا بھگوان دیکھتے ہیں. یہ ٹیچنگ رسول اللہ کی کہ مجھے مورتیوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو نفرت پیدا کرے گا لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے. تو یہ اچھی گائیڈنس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے، پلیز اس کا جواب دیں. یہ تو صحیح بات ہے، سارے ریلیجن کہہ رہے ہیں ایک ایسی چیز جو آبجیکٹو ہے اس کو آپ. اور پہلی بات یہ حدیث میرے خیال سے خاصہ ہے، یہ کوئی خصائص کے ساتھ ہے، عام نہیں ہے. ہاں، یہ میرے خیال کیا سے عام نہیں ہے؟ کانٹیکسٹ تو ارے میرے بھائی، اس میں خاص کیا ہے بتائیے. یہاں پہ رسول اللہ عام حکم بتا رہے ہیں. ایک منٹ میرے بھائی، میں پھر سے سیٹ کرتا ہوں آپ کو. ایک چیز سے تو آپ بھاگ چکے، آپ کے پاس جواب نہیں تھا، یہاں سے بھی آپ بھاگیں گے. آپ نے کہا کہ اس حدیث میں کوئی خاص حکم ہے، کوئی خاص، مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ کوئی خاص مورتی کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ آپ نے دلیل دینا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کوئی خاص مورتی کی بات کرے، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ نے ایک عام اصول بتایا ہے کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں سارے بت آ جاتے ہیں. اگر خاص بت ہے تو آپ نے اس کی دلیل دینا ہے میرے بھائی احمد بھائی، پلیز. ہاں میں دلیل دیتا ہوں. یہ آگے پڑھیں آپ حدیث، آگے پڑھیں، پوری پڑھیں ذرا، اسی سے آگے پڑھیں. اچھا، میں پوری پڑھ دیتا ہوں میرے بھائی، ٹینشن نہیں لینے کا. پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو، ہاں پڑھوں نہیں صلح رحمی، صحیح پڑھو نا، صلح رحمی ہوتا ہے. ورڈ میں کریکشن کر رہا ہوں. صلہ رحمی نہیں ہوتا ہے، پڑھیں صلح رحمی. صلہ رحمی نہیں ہوتا ہے. صلح. اچھا آگے پڑھیں نا یار، چھوڑیں آگے. ہاں پلیز. ہاں، صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام راوی نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے. میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب رک جائے. یہ بات ہو رہی ہے سٹارٹنگ میں، نبوت کے سٹارٹنگ میں، تو یعنی بات ہو رہی ہے مکہ کے آئیڈل کی. چلیں آگے چلیں. نہیں 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 نہیں. کیوں؟ یہ آپ نے کہاں سے طے کر لیا کہ یہ صرف مکہ کے آئیڈلز کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے نا کہ حدیث آگے پڑھیں، پوری حدیث میں بات ہو رہی ہے کہ ابھی نبوت کے سٹارٹنگ میں مکہ کے آئیڈلز کی بات نہیں ہو رہی بھائی. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صلہ رحمی جو ہے، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. ابھی پھر سے میرے کو آپ سنتے نہیں ہو، اس وجہ سے مجھے آپ کو نکالنا پڑتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ آیت جو ہے وہ پہلے، یہ حدیث جو ہے وہ پہلے آئی ہے، اس وجہ سے صرف یہ مکہ کے لیے مانا جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صلح رحمی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے ہوگی، پھر باقی عام جو باقی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہوگی.
پھر یہ جو پیغام آپ رسول اللہ جو ہے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا مقصد ہے، مطلب یہ صرف اور صرف مکہ کے لوگوں کے لیے مانا جائے گا، باقی لوگوں کے لیے نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور شروع میں نازل ہوئی، یعنی نازل نہیں، غلط ورڈ ہے، مکہ میں رسول اللہ نے بتایا یہ چیز اور شروع میں بتایا، اس وجہ سے یہ صرف شروع کے لیے لیا جائے گا. تو صلح رحمی بھی شروع کے لیے لیا جائے گا، اور انبیاء کا جو پیغام ہے، ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو کام ہے، پھر وہ بھی صرف شروع کے لیے لیا جائے گا، باقی یعنی قیامت تک کے لیے نہیں لیا جائے گا. آپ کی بات پہ چلے تو آپ یہاں پہ پھنس چکے ہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ جو مورتی توڑنے کی بات رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف مکہ کی مورتیوں کی بات ہو رہی ہے. جی بھائی. ہو گیا. ہاں پھر اب دیکھیں، میں یہ بات اس وجہ سے کی ہے کیونکہ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. اس ٹائم انہیں کوئی یہ انڈیا کے بوت اور گریس کے بوت یہ نظر نہیں آ رہے تھے. اس فیسٹیول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اس حدیث میں صرف اور صرف جو ہے نا مکہ مکرمہ کے ساتھ صلح رحمی کا حکم، ٹھیک ہے، اس حدیث میں. اب آ جاتے ہیں قرآن سے. قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے آپ کو پانی مسجد رحمت. دو منٹ ارے واہ ہفتے ایسے مسئلے تم یار، وہ ایڈم نے جو ویڈیو بنایا تھا، دھوکہ دینا، ڈیسیٹ کرنا، آدھی ادھوری بات کرنا، اس بھائی نے ثابت کر دیا. یہ کہہ رہا ہے کہ صلح رحمی کی جو بات ہے یہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے ہے. ایڈم تم ہو کیا یار؟ احمد بھائی نکل چکے ہیں، ان کا جھوٹ پکڑا گیا. آپ دیکھیے گائز کہ یہ میں نے دونوں چیز بتائی، دونوں میں ان کے پاس جواب نہیں تھا. رسول اللہ نے، انہوں نے ایک ڈسیپشن ڈالنے کی کوشش کی، ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی پہلی والی بات میں کہ یہ جنگ کی بات ہے. جب میں نے بتایا کہ حدیث میں جنگ کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ رسول اللہ آرام سے بیٹھے ہوئے حکایت اور واقعات سنا رہے ہیں، تو بھائی نے کہا کہ مجھے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. ابھی میں دوسری حدیث کو سمجھ کے بول رہا تھا، وہاں پہ پھنس گئے وہ. دوسرا، جب میں نے یہ حدیث بتائی، یہاں پہ رسول اللہ